السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کبھی کبھی انسان بھروسے کے ہاتھوں ایسی چوٹ کھاتا ہے کہ وہ زخم عمر بھر نہیں بھرتا، اور پھر ایسی مات ہوتی ہے جس کی بات ہمارا کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا۔ بات کچھ یوں ہے کہ میرا نام سارا ہے اور میں سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم نے ہمیشہ زندگی ایسی جگہ پر گزاری کہ جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں خریدے جا چکے تھے اور ہم اوروں کے قبضے میں زندگی گزار رہے تھے۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک ہم نے یہی دیکھا کہ ہماری زندگی کے فیصلے وہی لوگ کرتے تھے جنہوں نے ہمیں خریدا ہوا تھا، یعنی یہ جو وڈیرے وغیرہ تھے۔ میری زندگی نے مجھے بڑے عجیب و غریب سے دن دکھا دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم خاندانی طور پر یہاں نہیں رہتے تھے، بلکہ میرے والدین کا کہنا ہے کہ ان کو اور ہمیں قسمت یہاں پر لے آئی تھی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا سہرا صرف میرے والدین کے سر ہی جاتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں جتنے بھی مسائل آئے ان کے جواب صرف میرے والدین ہیں، ان کی ذمہ داری صرف میرے والدین کے سر پر جاتی ہے۔ میرے والدین ایک گاؤں میں رہنے والے تھے، اگر وہاں وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ وہاں گاؤں کی ملکیت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں تھی، بلکہ وہاں ایسے کام ہوتا تھا کہ جب فصل آیا کرتی تھی کام ہوتا تھا، اس کو اگاتے تھے، بعد میں کاٹتے تھے، اور پھر اس سے جو دانہ وغیرہ ملتا تھا ان کو سال کے لیے وہ دانہ دیا جاتا تھا اور تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیے جاتے تھے۔ یوں عزت کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی تھی۔ پھر کچھ پیسے وغیرہ جوڑ کر انہوں نے وہاں اپنا گھر بھی بنا لیا۔ میری اماں اور ابا ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے، مگر ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک ہی وڈیرے کی زمینوں پر وہ لوگ کام کرتے تھے۔ لیکن وہ وڈیرا بہت اچھا انسان تھا، ان پر ظلم نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ان کا حق مارتا تھا۔ اسی وجہ سے سب وہاں پر بڑی خوشی ہنسی رہ رہے تھے، چونکہ وہ گاؤں کے رہنے والے تعلیم سے نابلد لوگ تھے، جن کو اپنے حقوق و فرائض ان چیزوں کا کچھ علم نہیں تھا، بلکہ ان کا دین ایمان بس کھانا پینا ہی تھا کہ کس طرح کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، اوڑھنے کے لیے کپڑے مل جائیں تو بہت ہے۔ سونے کی بھی ان کو بھی فکر نہیں ہوا کرتی تھی، وہ صرف ایک دن کے روزے کے لیے فکر کیا کرتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ کھانا ذخیرہ نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ان کو اس چیز کا لالچ تھا کہ کوئی بہت بڑی کوٹھیاں بنائی جائیں جہاں پہلے میری اماں اور ابا رہا کرتے تھے، اور وہاں سے ان کو کیوں نکالا گیا۔ آج ہم لوگ اپنے خاندان سے دور کیوں تھے یہ تو آپ کو بعد میں جا کر بتاتے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور اس کے آباد ہونے کے پیچھے ایک چھوٹی سی تاریخ ہے کہ اماں اور اماں کے والدین ہمیشہ سے بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے، اور ان کی یوں ہی زندگی ہوا کرتی تھی، کبھی ایک گاؤں کبھی دوسرے گاؤں، یعنی وہ بکروال ہوا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں ان کو اسی میں کوئی خاص فائدہ نہ نظر آیا، اور ایک بار انہوں نے یوں ہی کسی کی زمین پر آ کر اپنا خیمہ لگایا اور بکریوں کو چھوڑ دیا، تو وہاں پر ایک وڈیرا آ گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کو یہ زمین رہنے کے لیے دے دوں گا، لیکن بدلے میں تم لوگوں کو میری یہ زمین سنبھالنی ہوگی اور اس میں فصل اگانی ہوگی، کاٹنی ہوگی۔ میں تم لوگوں کو سالانہ کھانے کے لیے دے دیا کروں گا اور کپڑے وغیرہ بھی مہیا کروں گا، اور اتنی تنخواہ بھی دے دیا کروں گا کہ تم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ گزر بسر کر لوگے۔ کچھ لوگوں کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی تو انہوں نے مانی نہیں تھی، مگر کچھ لوگوں نے اس میں اپنا فائدہ دیکھ لیا تو یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی زمینیں کافی زیادہ تھیں جن کو سنبھالنا تھا۔ یہ کام کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں تھا کہ ان کی زندگی پہلے بھی بڑی مشکل گزری تھی۔ یہ میرے والدین کے بچپن کی بات ہے کہ تب وہاں چند خاندان رہ گئے تھے، باقی سب وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ ان لوگوں کی زمینیں سنبھالنے لگے اور اس سے ان کو اچھا خاصا فائدہ ہونے لگا۔ اس نے کچھ زمینیں ان لوگوں کو دے دی تھی کہ وہ وہاں پر اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک جنگل ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر اس وڈیرے کی زمینیں موجود تھیں، مگر رفتہ رفتہ وہاں ایک گاؤں آباد ہونے لگا۔ اس کے بعد آگے پیچھے والے بھی کچھ وڈیروں نے ان لوگوں سے کام کروانا اور بدلے میں ان کو راشن وغیرہ دے دیا کرنا۔ یوں ان کی زندگی مسافر بنے رہنے سے ایک جگہ آ گئی۔ میرے والدین جب بڑے ہونے لگے تو پھر ان کو بھی اس کام میں شامل کیا جانے لگا کہ ان کی زندگی کا یہی مقصد تھا
کہ بس کھایا پیا اور خاموشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ دن کو زمینوں میں سارے کام کیا کرتے تھے، دوپہر کا کھانا بھی وہاں ہی کھاتے، اور پھر شام کو سب لوگ گھر واپس چلے جایا کرتے تھے، اور یہی ان کی زندگی کی روٹین تھی۔ کھانے سے بڑھ کر کوئی کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی آپ ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے تو آپ نے یہ بات خود بھی نوٹس کی ہوگی کہ ان لوگوں کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کھا پی لیں، ان کو گھر بنانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور یوں بسانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ بڑی آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا، وہاں مرد اور عورت ایک جتنی محنت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی اب یہ لالچ آ گیا تھا کہ ہم گھر بنائیں گے، تو گھر بنانے کے لیے اب انہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ اس لیے سب، چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے بزرگوں تک، سب ہی کام کیا کرتے تھے۔ یوں ہی کام کرتے کرتے اماں اور ابا کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، اور وہ ایک ہی گاؤں تھا جہاں سب مل کر رہا کرتے تھے۔ اور یہ ان کی بدقسمتی تھی یا کیا تھا کہ اماں اور ابا دونوں کے والدین کے درمیان بالکل بھی نہیں بنتی تھی، جیسے دونوں خاندان ہی ایک دوسرے سے مقابلے بازی پر وہاں موجود ہوتے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو ایسے میں دو دلوں کا ملنا ناممکن سی بات تھی۔ پہلے پہل تو یہ محبت بس خاموش سی رہی کہ ابا اگر اماں کو دیکھ لیتے تو خوش ہو جایا کرتے تھے، اور اسی طرح اماں اگر ان کو دیکھ لیتی تو وہ بھی خوش ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ محبت بیک وقت دو دلوں پر اتاری گئی تھی کہ ادھر ابا کو دیکھ کر اماں کے دل میں کونپلیں کھلتی تھیں، اور ادھر اماں کو دیکھ کر ابا بھی اپنی تمام تھکن بھول جایا کرتے تھے۔ وہاں ان کو زمینوں کے حساب سے کام دیا جاتا تھا کہ جیسے ایک زمین میں ابا کام کر رہے ہوتے تھے تو اس نے اگلی زمین اماں لوگوں کو دی جاتی تھی۔ یوں کام کرتے کرتے ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیا کرتے تھے، اور سب اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ کوئی بھی ان کی محبت کی شروع ہوتی داستان نہیں دیکھ سکا تھا۔ لیکن ادھر اماں کی دوستوں کو علم ہو چکا تھا، جو ان کے ساتھ ہی وہاں پر کام کرتی تھی، کیونکہ جب انسان کو محبت ہو جائے تو اس کے چہرے کے رنگ تمام راز کھول دیا کرتے ہیں۔ ویسے بھی جو محبت حاصل نہ ہونی ہو، اس کی شدت ہی ایک الگ قسم کی ہوتی ہے، اور وہ چہرے اور آنکھوں پر واضح طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ کسی نے سچ کہا ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ تو یوں ان کی خاموش محبت، جس کو بھی ان دونوں نے بھی قبول نہیں کیا تھا، وہ اماں کی سہیلیوں تک پہنچ گئی۔ جب ایک روز وہ لوگ دوپہر کا کھانا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کھا رہے تھے تو اماں خاموش نظروں سے ابا کی جانب دیکھ رہی تھی، تو ان کی ایک سہیلی نے کہہ دیا کہ تم کب تک خاموشی سے اسے یوں حسرت بھری نگاہوں سے تکتی رہو گی، اور وہ کب تک خاموشی سے تمہیں یوں نظروں ہی نظروں میں تمہاری نظر اتارتا رہے گا؟ تو ہم دونوں اس خاموش کو زبان کیوں نہیں دیتے اور آگے بڑھ کر اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دل کے تار جوڑ چکے ہیں؟ یہ سن کر اماں چونک گئی اور پہلے بے یقینی سے اپنے دوست کو دیکھا، مگر جس طرح وہ مسکرا رہی تھی تو اماں کا رنگ ایک دم سے پھیکا پڑ گیا، اور نظروں کا زاویہ بدل کر اپنے ڈر پر قابو پا کر کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، کیا بات کر رہی ہو؟ تو ان کی سہیلی نے لسی کا پیالہ اماں کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، باقی سب تو یہاں آنکھیں بند کر کے کام کر رہے ہیں، مگر میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور میں تم دونوں کی آنکھوں سے پھوٹتی ہوئی چمک بہت اچھی طرح دیکھ رہی ہوں۔ پہلے تو میں اپنا وہم ہی سمجھ رہی تھی، مگر اب میری شک پر یقین کی مہر لگ چکی ہے۔ یہ سن کر اماں کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی اور ہاتھوں پر قابو نہ رہ سکا، جس سے پیالہ گر گیا، جس پر ان کی اماں نے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کیا تمہارے ہاتھوں میں سوراخ ہو گئے ہیں جو تم اتنی زیادہ لسی ضائع کر دی ہے؟ اماں نے خوفزدہ نظروں سے پہلے اپنی اماں کو اور پھر سہیلی کو دیکھا۔ اگر ان کی سہیلی کو علم ہو گیا تھا تو یہ داستان پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر پھیلے گی۔ ان کو لسی ضائع ہونے پر ڈانٹ پڑ رہی تھی، جبکہ ان کو لگ رہا تھا کہ جیسی میری برسوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب کھانا کھا لیا تو اپنے دوست کو کہا کہ چلو اس کونے میں ہم یہ چاولوں کی پنیری لگا کر آتے ہیں۔ دراصل وہ اپنے دوست سے جاننا چاہ رہی تھی کہ بات کے متعلق کس کس کو علم ہے۔
وہ دونوں دوستیں باتیں کرتے ہوئے اس جانب نکل گئیں جہاں کوئی بڑا موجود نہیں تھا۔ تو اماں نے وہاں جا کر اپنی سہیلی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہوا؟ تو وہ کہنے لگی جیسے تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہو، کسی بیوقوف کو بھی علم ہو جائے کہ یہاں پر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اماں کا چہرہ ڈر سے سرد ہو گیا تھا، تو ان کی دوست نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس پر اماں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، اگر تمہیں علم ہو گیا تو جانے کس کس کو اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا، اور اگر یہ ذرا سی بات پھیلی تو فسانہ بن جائے گا۔ اس پر ان کی دوست نے تسلی دی اور کہنے لگی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم زیادہ سوچ رہی ہو، بس میں نے ہی دیکھا ہے، باقی سب تو اپنے کاموں میں مصروف زندگی کو کوس رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس سے وعدہ لینا چاہا کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ۔ اس پر وہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی اگر مجھے بتانا ہوتا تو میں پہلے ہی بتا دیتی، میں تمہاری دوست ہوں اور تم کیا بات کر رہی ہو؟ اماں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس پر ان کی سہیلی نے پوچھا کیا اس نے کوئی پیش قدمی کی؟ کیا تمہاری محبت کو تسلیم کیا؟ تو اماں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا خاک پیش قدمی کرنی ہوگی، جب اسے بھی اچھی طرح علم ہے کہ ہم دونوں کے خاندانوں کے درمیان بالکل بھی نہیں بنتی، اور سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دونوں خاموش ہی رہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم نمی سی آ گئی تھی کہ محبت وہاں ہی کیوں ہوئی تھی جہاں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کبھی آپس میں مل بھی سکیں گے۔ تو ان کی دوست نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور کہا کہ یقین کرو، تم دونوں کی محبت ہو سکتا ہے کہ دونوں گھروں کے درمیان اس نفرت کو محبت میں بدل دے۔ تو اماں نے نفی میں سر ہلا کر مایوسی سے کہا کہ تم بھی حقیقت سے دور پرے کی باتیں کر رہی ہو، یہ کوئی ناول یا افسانہ نہیں ہے، یا کوئی فلم نہیں چل رہی جہاں پر یوں اچانک سے برسوں پرانی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ یہاں تو انسان ختم ہو جایا کرتے ہیں، مگر اس دشمنی کی موت کبھی بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو جوان ہی رہتی ہے اور جوانوں کو کھاتی رہتی ہے۔ جس پر ان کی سہیلی نے ڈانٹ کر کہا کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا کبھی ہوگا، بس ذرا سی چپکلش ہو جاتی ہے، ویسے بھی جب برتن ایک جگہ پر رہتے ہیں تو آپس میں ٹکرا تو جایا ہی کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان جہاں پر موجود ہوں وہاں پر اختلافات چلتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے یوں تسلی دینے پر اماں نے کچھ نہیں کہا، بس سر کو آہستگی سے متفق انداز میں جنبش دے دی۔ تو ان کی دوست نے شرارتی انداز میں کہا ویسے چوائس بڑی اچھی ہے تمہاری، ہے تو خوبصورت۔ تو اماں کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تبھی شور کی آواز آنے لگی تو دونوں نے کھڑے ہو کر سامنے دیکھا۔ وہاں پر ان دونوں خاندانوں میں پھر سے کسی ذرا سی بات پر لڑائی ہو گئی تھی اور ایک دوسرے کو بے نکت سنائی جا رہی تھی۔ اماں نے بے بسی سے اپنی سہیلی کو دیکھا اور کہا دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو مارنا چاہ رہے ہیں اور مجھے یہاں ہی محبت ہونی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بے بسی سے روئیں، مگر اس وقت یہ وقت رونے کا نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے خاندان کی طرف گئیں۔ لڑائی جب بڑھنے لگی تو آگے پیچھے والے بھی آ گئے اور سلو جوئی کی کوشش کروانے لگے، مگر دونوں جانب سے سوائے اماں کے باقی سبھی لڑائی کر رہے تھے اور کوئی بھی ہار ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر یہ لڑائی جیت گئے تو کوئی نہ کوئی میڈل ہی مل جائے گا۔ سب ان کو سمجھایا کرتے تھے، مگر یہاں جیسے ان دونوں گھروں کے تمام افراد کے دماغ پر کسی نے پٹی باندھ دی تھی کہ کوئی بھی بات ان کے دماغ تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ ایک جانب اماں دکھ سے ابا کو دیکھ رہی تھی اور دوسری جانب ابا بھی ہولے میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے معافی مانگ رہے تھے، اور ایسا ہی اماں بھی کر رہی تھی۔ دونوں کے خاندان دونوں کی بات سمجھ سے باہر تھے، حالانکہ ان دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی یا پہلے کوئی اختلاف ہوتا بھی تو محبت کے بعد وہ تمام اختلافات خود بخود مر گئے تھے۔ دونوں کو علم تھا کہ یہ عجیب ہی دشمنی تھی۔ کبھی کبھی تو اماں کو یہ لگنے لگا تھا کہ اس دشمنی کی کوئی بنیاد نہیں تھی، بلکہ یہ بس اس لیے ہے کہ ان دونوں کو یہاں پر محبت ہو جانی تھی، اور اس بے وجہ دشمنی کی وجہ بس یہی تھی۔
یوں ان کی خاموش محبت کا کئی مہینے گزر گئے تھے۔ اماں کی سہیلی جس کا نام راشدہ تھا، ان کے خاندان کے اتفاق سے دونوں خاندانوں کے ساتھ بنتی تھی۔ تو ایک دن وہ دونوں رات کا کھانا کھانے کے بعد چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو راشدہ نے اماں سے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم دونوں آخر کب تک یوں چوری چھپے ایک دوسرے کو دیکھتے رہو گے، اور کیوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہو، بات نہیں کرتے۔ اس پر اماں کا دل چاہا کہ اس کی عقل پر ماتم کرے، مگر ضبط کرتے ہوئے کہا کہ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے ہم دونوں گھروں کے درمیان موجود دشمنی کو تم نہیں جانتی۔ تو اس کی آنکھیں ایک دم سے بھر آئی تھیں۔ تو اماں بوکھلا گئیں اور کہنے لگی، راشدہ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، جبکہ اماں کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کیونکہ وہ ایسے رونے والی نہیں تھی۔ لیکن جیسے اس کا ایک دم سے چہرہ سرخ ہوا، وہ رونے لگی، تو اس کا واضح مطلب تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی جو وہ اماں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اماں نے کہا کہ میری بات تم بن کہے سمجھ گئی ہو اور اپنی بتا ہی نہیں رہی، کتنے غلط بات ہے۔ جس پر اس نے اذیت بھرے لہجے میں کہا کہ اب اس بات کا فائدہ نہیں، اس لیے میں تمہیں بتا کر تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں تمہیں یہ ضرور بتاؤں گی کہ اگر تم لوگوں سے خدا نہ کرے تم لوگوں کی محبت دور ہو گئی تو میری بات کا یقین کرو، تم لوگ کبھی جی نہیں سکو گے، کیونکہ فقط سانس لے لینے سے کھانا پینا چھوڑنے کو جینا نہیں کہتے۔ جب انسان کی محبت اس سے دور ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس کو اماں نے کہا کہ انسان کو جب محبت ہو جائے اور وہ پہلے جیسا رہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو محبت کبھی ہوئی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تم جو ہمیشہ ہنستی رہتی ہو، ایک دم سے ہی رونے لگی ہو۔ اس نے گہری سانس لینے کے بعد کہا، مجھے کسی سے محبت ہوئی تھی اور بہت شدید ہوئی تھی، لیکن میں ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر گھر والوں کو علم ہوا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہم گھر والوں سے بات کر لیں گے، وہ ہماری بات سمجھ بھی تو سکتے ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے لگا تھا کہ جیسے محبت کے بغیر جینا اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ کہانیاں یوں ہی گھڑ دی گئی ہیں، محبت کے بغیر رہنا ناممکن بات نہیں ہوتی۔ میں تب صرف اچھی بیٹی بننے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے یہ بات کر بھی لی تو میں مکر جاؤں گی۔ میں بغاوت پر اتر آئی تھی کیونکہ میں ڈر گئی تھی۔ اس کو غصہ تو بہت آیا کہ محبت ہے تو انسان کے اندر اتنی ہمت تو ہونی چاہیے، مگر میرا خیال تھا کہ ہم لوگوں کے لیے محبت نہیں بنی، اور نہ ہی یہ محبت ہم لوگوں کے لیے ہے، اور نہ ہی ہمیں سکون دے سکتی ہے، کیونکہ محبت صرف امیروں کے چونچلے ہیں۔ غریبوں کو تو جہاں رکھا جائے ہمیشہ سے خاموشی سے ہی رہ لیں گے۔ لیکن یہ میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ لیکن اس کے بعد میں نے جینے کے تمام طور طریقے بدل گئے۔ پھر ہم جینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ہر وقت یہی دل چاہتا ہے کہ یہ زندگی اب بوجھ بن گئی ہے، تو بہتر ہے کہ اس بوجھ سے جس قدر جلدی ہو سکے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن انسان بے بس ہو کر جس چیز سے جتنی جان چھڑانی چاہے وہ اتنا ہی اس میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا کہ اس کو کھونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے خود کو بھی کھو دیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ ہچکیوں میں رونے لگی تھی۔ تو اماں نے اسے ساتھ لگایا تھا۔ ان کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جس سے تم اتنی محبت کرتی رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کا نام نہیں بتا سکتی۔ لیکن اماں نے جب بہت زبردستی کی تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم وعدہ کرو کہ تم کسی اور شخص کو نہیں بتاؤ گے۔ تو اماں نے وعدہ کر لیا کہ وہ نہیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارا بھائی تھا۔ یہ بات سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ انہوں نے دکھ سے اپنی سہیلی کو دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم مجھے بتا دیتی تو میں کچھ کر ہی لیتی، کیونکہ اب تو ان کے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے 2 بچے بھی تھے، تو اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ان کی سہیلی نے نفی میں سر ہلا کر کہا
کہ بس میں یہ سب کچھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، اسی لیے ہم کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد وہ تو وہاں سے چلی گئی۔ اماں کو بہت زیادہ دکھ ہوا، مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا اس کہانی میں مسنگ تھا، کیونکہ ان کے بھائی اور بھابھی تو آپس میں بہت زیادہ خوش تھے، اور جب بھائی سے شادی کی بات کی گئی تو وہ تو ہنسی خوشی راضی ہو گئے تھے، اور وہ اتنی آسانی سے بات ماننے والے نہیں تھے۔ ان کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ جیسے کچھ نہ کچھ اس کہانی میں مسنگ ہے جس کے متعلق وہ بات کر رہی تھی۔ پہلے خیال آنے لگا کہ شاید راشدہ نے یہ کہانی خود سے ہی گھڑ لی ہوگی۔ بھائی بھی اس سے محبت کرتے تھے، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بات اب کیوں بتاتی، اور اتنا کیا حال کیوں ہوتا اسے۔ وہ بہت زیادہ الجھ گئی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کل پھر فصل کاٹنے جانا تھا، تو جب اماں زمینوں میں چلی گئی تو راشدہ نے ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں تم جا کر اسلم سے ملو۔ لیکن اماں نے کہا تم بے وقوف پاگل ہو گئی ہو، اگر کسی کو علم ہو گیا تو مجھے زندہ درگور کر دیں گے، میں بالکل بھی اس سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تو راشدہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہی ہوں، اگر محبت کی ہے تو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ میرے ڈرنے کا نتیجہ تم دیکھ چکی ہو۔ اس کے بعد میرا کسی سے شادی کرنے کو دل نہیں کرتا، اور انسان کی زندگی تنہا نہیں گزرتی۔ میں تمہارے سامنے تو بہت نارمل رد عمل ظاہر کرتی ہوں، لیکن حقیقت میں جب میں تمہارے بھائی اور بھابھی کو ساتھ دیکھتی ہوں تو میرا روم روم جل اٹھتا ہے۔ میں پل پل پچھتا رہی ہوں، اور میں تمہاری سہیلی ہوں تو میں کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، وہ تم سے ڈر رہا ہے۔ اگر تم بھی یوں ہی ڈرتی رہی تو محبت ہار جائے گی، اور وہ شخص جو تمہاری ہر دعا میں شامل ہے وہ کسی کو بغیر مانگے مل جائے گا۔ اس لیے تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ اس نے اماں کی بہت زیادہ ہمت بتا دی تھی، اور اس کے بعد اس نے اسلم یعنی ابا سے بھی بات کر لی۔ وہ ان دونوں کی ملاقات کے لیے اب کوششیں کر رہی تھی، اور اماں حیران تھی کہ وہ کتنی اچھی تھی، لیکن پھر ان کو لگا کہ شاید وہ اپنی جانب سے ازالہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اگر بھائی کو محبت نہیں ملی تو مجھے ہی مل جائے۔ وقت کا کام ہے کہ وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک بار اس نے بہت مشکلوں کے ساتھ ابا اور اماں کی پہلی ملاقات ارینج کروائی، اور اس نے سارا کریڈٹ اس کو ہی جاتا ہے۔ وہ دونوں بہت شرمیلے تھے، مگر ایک دوسرے سے محبت بھی شدید تھی۔ اس کے بعد ان کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، اور وہ محبت ہر جگہ حاوی ہونے لگی۔ ایک دن راشدہ اور اماں بیٹھی ہوئی تھی، تو اماں نے کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ اس کہانی میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے جس کا مجھے علم نہیں، تو مجھے بتاؤ ساری بات۔ تو اس نے کندھے اچکا کر کہا کہ کیسی بات؟ اماں نے کہا یعنی تم کہتی ہو کہ بھائی نے تم سے محبت کی، اور پھر تم نے ڈر کر ان کو چھوڑ دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی بات ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اماں نے کہا نہیں، لیکن تم مجھے بتا تو سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے بھائی سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے بھائی نے ہی مجھے چھوڑا تھا، کیونکہ جب اس کو علم ہوا کہ تم لوگ اس کا رشتہ خالہ لوگوں کے گھر سے کرنا چاہ رہے ہو تو وہ اس کے لیے پیچھے ہٹ گیا کہ وہ آپ لوگوں کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اماں نے کہا اگر بھائی نے تمہیں ڈر کر چھوڑ دیا تو تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ محبت تھی اور اب دوستی ہے، اور میں محبت میں تو بری طرح ہار گئی تھی، مگر میں دوستی میں جیتنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تم بھی میری طرح زندہ لاش بن کر جیو۔ اماں کو اپنے بھائی پر بہت غصہ ہے کہ آخر انہوں نے محبت کی ہی کیوں تھی اگر وہ نبھا نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد ابا نے اماں سے کہا اب ہم لوگوں کو گھر میں بات کر لینی چاہیے۔ اس پر اماں نے کہا یہ بے وقوفوں والی بات ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر والوں کے درمیان ایک جنگ کا سما قائم رہتا ہے، ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی ابا نے کہا کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب ابا نے گھر پر بات کی تو معاملہ واقعی ہاتھوں سے بگڑ گیا تھا، اور پتہ نہیں یہ بات پھیل کیسے گئی تھی۔ لیکن اماں نہیں جانتی تھی کہ اس بات کو پھیلانے والا وہی تھا جو سب سے زیادہ ہمدرد بننا پھر رہا تھا، یعنی کہ اماں کی دوست۔
اس نے دراصل اماں سے بدلہ لیا تھا، اماں کو بیوقوف بنایا تھا، اور اماں بیوقوف بن بھی گئی تھی کیونکہ وہ ماموں سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ماموں نے انکار کر دیا تھا اور اس نے یوں بدلہ لیا تھا۔ اماں کو بس اس پر یقین رہ گیا تھا اور یوں یہ بات عزت پر پہنچ گئی تھی۔ غیرت کا معاملہ ہو گیا تو ظاہر ہے ان کی دوست نے آ کر کہا کہ وہ مارنا چاہ رہے ہیں اپنی بہن کو۔ جب ابا نے یہ سنا تو اماں کو لینے آ گئے، یعنی ان لوگوں کی چھت آپس میں ملے ہوئے تھے۔ وہ وہاں پر آئے اور اماں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ یہ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے، تو اس لیے وہ اپنی دوست کی بات مان کر ابا کے ساتھ بھاگ گئیں۔ ان کی دوست نے کہا کہ میں پیچھے سب کو سمجھاؤں گی اور عزت کی خاطر سب خاموش ہو جائیں گے، مگر اس دوست نے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ یہ تو بعد میں اماں کو معلوم ہوا کہ اس نے دھوکہ دیا تھا اور خود اس نے وہاں سے نکلوایا تھا تاکہ لوگ کبھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ لیکن وہ لوگ دوسرے علاقے میں آئے تو جو وڈیروں کے قبضے میں تھا، اور وہاں زندگی کے فیصلے بھی کیے جاتے تھے کہ وہاں بغیر اجازت کوئی نہیں آ سکتا تھا، اور ان کے پاس بچنے کو فقط وہ جگہ رہ گئی تھی۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ دونوں وہاں پر ہیں، اور جب ابا نے گھر پر بات کی تو ایسا رد عمل کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا جیسا ان کی دوست نے بتایا تھا، بلکہ غصہ تو وہ ہوئے تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس نے ساری کہانی خود سے گھڑ کر ان دونوں کو ڈرا کر خوف زدہ کر کے وہاں سے نکال دیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ دونوں اس پر مکمل طور پر انحصار کرنے کے ساتھ ساتھ یقین بھی کرتے ہیں، اور اس نے اس یقین کا فائدہ اٹھا کر پیچھے رہ جانے والوں کی زندگیوں کو ویران کر دیا۔ اس کے بعد اماں ابا اس گاؤں میں آ گئے۔ غلطی کی تھی تو کبھی پیچھے پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان دونوں کی مجھ میں جان بستی تھی۔ لیکن جب میں 14 سال کی ہوئی تو ایک بار کھیتوں میں آگ لگ گئی اور وہ دونوں اس میں جھلس کر مر گئے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا حادثہ تھا۔ اب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری زندگی رک گئی ہو، لیکن پھر اچانک ہی میری گاؤں کے وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی، اور یہ میرے لیے انتہائی بے یقینی کی بات تھی۔ میری عمر 14 سال تھی اور مجھے شادی کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، لیکن وہاں ایک خاصی عمر کی ایک ملازمہ شادی کی رات میرے کمرے میں آئی، اور اس نے آ کر مجھے ایک دودھ دیا جسے پی کر میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ پہلے مجھے علم نہیں ہوا، لیکن وہ ہر روز ہی مجھے وہ دودھ دینے لگی جسے پی کر میں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، اور کہتی کہ یہ ذمہ دارنی صاحبہ نے بھجوایا ہے کیونکہ تمہارے شوہر کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے جب تم سوئی ہوگی تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے وہ دودھ لے لیا مگر پیا نہیں اور سائڈ پر پھینک دیا، کیونکہ میں تنہا نہیں رہ سکتی تھی اور اب میں اپنے شوہر سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی رات کو کوئی اندر آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور مرد تھا۔ میں بری طرح ڈر گئی، چلانے لگی تو ملازمہ نے مجھے چپ رہنے کو کہا اور کہا کہ تم بولو گی نہیں، تمہیں سب بتاتے ہیں۔ اس نے پھر کسی کو کمرے میں بلایا تو ذمہ دار نہیں آ گئی اور اس نے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ راشدہ ہی ہے، یعنی اماں کی سہیلی۔ اور پھر اس نے مجھے ساری بات بتائی کہ اس نے اماں ابا کے ساتھ کیا کیا، مگر بعد میں وہ بہت پچھتائی۔ اس کو احساس ہوا کہ وہ ظلم کر چکی ہے، کیونکہ اس نے ان دونوں کو خاندان سے دور کیا تھا اور غلط لوگوں میں پھنسا دیا۔ ماموں اس سے نفرت کرتے تھے تو وہ نفرت سہ نہیں پا رہی تھی۔ ماموں نے کہا اگر تم ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ پھر اس نے بہت ڈھونڈا، جب علم ہوا کہ وہ اس گاؤں میں ہیں جہاں وڈیرے ہی فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا مکمل کنٹرول لیا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس وڈیرے سے شادی کریں گی اور پھر اماں اور ابا کو یہاں سے نکلوا دیں گی۔ انہوں نے پھر ایسا ہی کیا اور بعد میں یہ ظاہر کروایا کہ اماں اور ابا کا جیسے کھیتوں میں انتقال ہو گیا ہے آگ لگنے کی وجہ سے۔ مگر جب آگ لگوائی گئی تو پھر افراتفری پھیل گئی اور وہاں سے انہوں نے ماموں کے ذریعے ان کو نکلوا دیا تھا، کیونکہ پیچھے والوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ لوٹ آئیں ہم معاف کر دیں گے،
اور تمہارا نکاح یہاں کسی سے بھی نہیں کیا گیا، بلکہ ویسے ہی کچھ پیپر سائن کروائے گئے تھے، اور اب ہم تمہیں یہاں اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ کسی بہانے تمہیں بھی یہاں سے نکلوا دیا جائے۔ تو میں نے سامنے کھڑے مرد کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ تمہارے ماموں ہیں اور یہ تم سے ملنے آئے تھے، اسی لیے میں یہاں ملازمہ کا بھیس بدل کر آیا کرتی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ مجھے ان کی کہانی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے دکھ سے کہا کہ میں آپ پر کیسے یقین کروں کہ پہلے آپ نے میرے والدین کے ساتھ ایسا کیا اور اب ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہی ہیں۔ میں کیسے یقین کروں کہ یہ شخص میرا ماموں ہی ہے؟ اس نے کہا، میں غلطیاں کر چکی ہوں، اب میں دوبارہ دہراؤں گی نہیں۔ تم لوگوں نے جتنا برا وقت دیکھنا تھا دیکھ چکے ہو، اب تم واپس اپنے خاندان میں چلی جاؤ گی اور ہنسی خوشی رہو گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، کل میں تمہاری اماں کو یہاں پر کسی بہانے سے لے کر آؤں گی۔ چونکہ وڈیروں کی حویلی کا تمام چارج اب راشدہ کے پاس تھا، اس وجہ سے ان کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر اگلے دن جب اماں آئی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کو میں واقعی مردہ تصور کر چکی تھی وہ زندہ تھی۔ اماں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا، ہم نے یہ سب مجبوری میں کیا، ورنہ تمہیں بتا کر جاتے۔ میں بہت زیادہ روئی، میں ان کو پا کر سب بھول گئی تھی، اس لیے میں نے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بس جلدی سے یہاں سے نکلوا دیں، کیونکہ اب میرا یہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ انہوں نے کہا، تم فکر مت کرو، بس چند دنوں بعد ہم تمہیں یہاں سے نکلوا دیں گے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئیں اور میں انتظار کرنے لگی، اور ایک دن راشدہ مجھے وہاں سے لے کر نکل آئی۔ اس نے ماموں کا 15 سال انتظار کیا تھا اور خوش تھی کہ اب ماموں اس سے بھی شادی کر لیں گے، اور میں اپنے دودھیال اور ننیال والوں سے مل کر بہت خوش تھی۔ میں نے ساری زندگی ان وڈیروں سے ڈرتے ہوئے گزاری تھی، اور اب ایک دم سے یوں سب کچھ مل جانا بہت بڑی بات تھی۔ خوشی سے بار بار آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی جانب سے اماں اور ابا کی جانب پر صبر کیا تھا، اور اللہ نے مجھے اس سمیت کتنے رشتے دے دیے تھے، لیکن ماموں نے راشدہ سے شادی نہیں کی تھی، اور اس کی یہی سزا کافی تھی کہ اس نے محبت کا غلط استعمال کیا تھا۔ اس نے ماموں کو یہ سب کر کے تکلیف دینا چاہتی تھی اور خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اماں اور ابا نے تو دوبارہ سب کچھ پا لیا تھا، مگر اسے کچھ نہیں مل سکا، اور وہ رو رو کر پاگل ہو گئی تھی۔ اس کہانی سے آپ کو یہی سبق ملے گا کہ کبھی بھی دوستوں پر حد سے زیادہ یقین نہ کریں۔ یہ آپ کو ایسے چوٹ دے کر جاتے ہیں کہ آپ کبھی دوبارہ نارمل نہیں ہو پاتے۔ کیا کبھی آپ کے کسی دوست نے آپ کے ساتھ اتنا غلط کیا کہ آپ اپنی محبت پانے کی خاطر آپ کا استعمال کیا ہو اور آپ کو علم تک نہ ہو سکا ہو؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔